پھر وہ کہنے لگی چلے اپنے ذاتی جو آپ کا تجربہ رہا ہے پاکستان بننے میں اور اس کے بعد وہ آپ بیان کر دیجیے گا. تو میں نے اس شرط پہ کر لیا کہ جب میں اپنے جو مجھے یعنی میرا خیال ہے اس پورے ہال میں ہی ہوں اتنی سینئر پرسن کہ میں نے پاکستان بنتے دیکھا ہے. تو وہ اس سینس میں کہ جب یہ بڑی زور پکڑ چکی تھی تحریک آزادی، تو اس وقت میں یہ 1943 کا واقعہ ہے. تو ہمارے ابا جو ہیں ہی واز اے گریٹ ایڈمائرر آف قائد اعظم. تو اب میں سب سے بڑی ان کی بیٹی تھی یعنی کہ اولاد. تو اسی وقت میں یہ سمجھیں کہ ایک سال پہلے اسکول میں مجھے داخل کرایا گیا تھا. یہ واقعہ ہے اجمیر کا، کیونکہ میں اجمیر میں پیدا ہوئی ہوں. تو میرے والد جو تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، یعنی انگلش تو انہیں بالکل نہیں آتی تھی. تو قائد اعظم کی جو تقریریں ہوتی تھیں وہ انگلش میں ہوتی تھیں. تو سارے لوگ جو ایک بڑے سے میدان میں وہ اس کا ریڈیو کا کچھ انتظام ہوتا تھا، تو ابا مجھے لے جاتے کہ کہنے لگے کہ چلو قائد اعظم کی تقریر سنیں گے بیٹا، وہ انگلش میں بولتے ہیں نا تو وہ تم سمجھو گا. حالانکہ مجھے ابھی 6 سال کی مشکل سے تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ چلیں سنیں اور پھر مجھے بتائیے گا کہ قائد اعظم کیا کہہ رہے ہیں. وہ تو میں جب وہاں پہنچ کے میں کہتی کہ نہیں میں تھک جاؤں گی اتنی دیر کھڑے کھڑے. تو وہ کہتے تھے نہیں بیٹا میں تمہیں گود میں اٹھا لوں گا، لیکن تم سنو قائد اعظم کیا کہہ رہے ہیں. تو خیر مجھے تو اتنا ہی سمجھ آتا تھا کہ پاکستان سیپریٹ کنٹری فار مسلمس، اتنی چیز مجھے سمجھ آئی. تو میں ان کو ابا کو بتا دیا. تو بڑے خوش ہوئے وہ یہی سن کے کہ پاکستان اور ایک الگ ملک مسلمانوں کے لیے. تو یہ ایک قسم سے پھر وہ میرے والد صاحب جو تھے اتنے زیادہ قائد اعظم سے محبت کرتے تھے کہ دہلی میں اسی سال کوئی ہوا جلسہ بڑا. تو میرے والد صاحب ریلوے میں کام کرتے تھے. تو انہوں نے امی سے کہا میں تو جاؤں گا. امی سے کہنے لگی سب چلیں گے، ہم لوگ جائیں گے قائد اعظم سے پرسنلی ملیں گے. تو امی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ذرا سی دیر کے لیے جائیں اور پھر قائد اعظم سے ملیں اور ہمیں موقع ملے نہ ملے. تو ابا نے کہا اچھا میں تو ضرور جاؤں گا. ابا گئے صبح کے وقت، امی بتاتی ہیں کہ گئے اور جا کے وہ جلسہ اٹینڈ کیا اور قائد اعظم سے کسی طرح گھس کے ہاتھ ملا لیا. اتنے خوش تھے اور واپس آ کے بڑا بیان کر لگے امی کو. تو یہ اس وقت کے لوگوں کی یہ ایک قسم سے ان کو ایک امید تھی کہ ایک ہمیں مسلمانوں کو ایک الگ ہوم لینڈ مل جائے گا. ویسے وہاں کوئی اس وقت کا زمانہ تھا، اس میں کوئی ایسا نہیں تھا اتنی فیلنگس کہ ہمارا یہ مسلمان ہے یا ہم عیسائی ہیں یا ہندو ہیں، سب مل کے رہتے تھے. تو لیکن اس میں جو انہوں نے ایک فیڈریشن بنائی آل انڈیا مسلم لیگ میں، تو اس میں جو جیسے کہ کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ فیڈرل بیس تھا، فیڈریشن بیس تھا. اس میں یہ نہیں ہوا مسلمانوں کو یہ ہوا کہ ہمارا الگ کلچر ہے، ہمارا الیکٹرک سسٹم، ہم چونکہ مائنورٹی میں ہے ایز کمپیئر ٹو ہندوز، تو ہم تو سفر کریں گے. اور بھی جو مائنورٹیز تھیں یعنی 20 اس وقت ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز تھیں یا ریلیجس وائز اور پولیٹیکلی وائز، تو سب کو یہ فیلنگس تھیں. تو قائد اعظم اور ان کی جو فاؤنڈنگ ٹیم تھی فار مسلمس، تو وہ انہوں نے اس سے ایگری نہیں کیا کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ فیڈرل بیسڈ ہونا چاہیے، فیڈریشن بیسڈ ہونا چاہیے. وہاں سے پھر یہ فیلنگ شروع ہوئی کہ وی شوڈ ہیو اے سیپریٹ کانسٹیٹیوشن. وہ انہوں نے پھر وہ الگ جو صوبے تھے جہاں مسلم میجورٹی تھی یا جو بھی ہندو میجورٹی، سب کے الگ الگ اپنے تھے، لیکن دے ور آل ورکنگ انڈر دیٹ فیڈریشن. تو وہاں سے پھر یہ اختلافات زیادہ شروع ہوئے کہ مسلمانوں کے لیے الگ ہی ہونا چاہیے سے. تو اس طرح سے
جیسے کہ ابھی بیرسٹر شاہدہ نے بھی بتایا کہ جو اس کے بعد یہ موومنٹ شروع ہوئی کہ ہمیں الگ ہونا چاہیے اور پاکستان کا نام بھی چودھری رحمت پہلے ہی دے چکے تھے، تو پھر باقاعدہ پاکستان کے نام سے شروع ہوئی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ آخر جیسے کہ پوری ہسٹری بتائی ہے شاہدہ نے، پاکستان بن گیا، یعنی کہ ایک اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ دیز پارٹس ول کم انڈر ہندوستان، اور اس وقت ہندوستان ہی کہتے تھے، اور یہ پاکستان کے ہیں. اب میں اپنا پھر ذاتی بات بتاؤں آپ کو. اس وقت ہم اس وقت کلاس 4 میں آ گئے تھے. تو جب وہ ایک دن ہوا کہ ہم لوگ کو بس میں بٹھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ ایک اتنی بڑی پوٹلی دے رہے تھے. تو ہم لوگ بس میں بیٹھ گئے بڑے، تو میرے کو وہ اتنی ٹائٹ بندی ہوئی تھی وہ، تو مجھ سے کھلی نہیں، میں دیکھنا چاہتی تھی. ایک لڑکی نے کھول لی تو اس میں لڈو تھے. تو یہ کہا کہ یہ ہندوستان بن گیا ہے اور یہ اس کی خوشی میں لڈو بانٹے ہیں. تو ہمیں بھی بڑا عجیب لگا. ہم نے گھر پہنچ کے پھر امی کو بتایا کہ یہ دیکھیں اس کے اندر لڈو ہیں، کسی لڑکی نے اپنا کھولا تھا، اس میں لڈو ہیں. تو پھر جب ابا آئے اپنے آفس سے تو ہم نے کہا کہ دیکھیں یہ ملا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان بن گیا ہے اور یہ اس کی خوشی میں لڈو بانٹیں. تو ابا نے ایک دم کہا ہاں پاکستان تو کل ہی بن گیا تھا، وہ دیٹ واز 15 اگست. تو وہ 14 اگست کو پاکستان، تو ہم تو تھے اس وقت انڈیا میں، اجمیر میں تھے. تو ابا نے کہا کہ وہاں تو بہت اس سے بھی اچھے لڈو اور اس سے بھی اچھی مٹھائی، میں بہت شوقین ہوں مٹھائی کی، تو اس لیے تو میں نے کہا وہاں انہوں نے کیا چیز رکھی تھی ایسی پوٹلی میں. تو ابا نے کہا ان کو پتہ تھا کہ مجھے گلاب جامن بہت پسند ہے. انہوں نے کہا وہاں اس میں گلاب جامن تھے پاکستان میں. تو یہ چیزیں، یہ فیلنگس تھیں لوگوں کے دلوں میں، کیونکہ ابا کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کسی طرح سے بھی کم ہو. تو انہوں نے جو میری سب سے پسندیدہ مٹھائی تھی اس کا نام لے لیا کہ وہاں تو وہ بانٹی تھی. تو یہ چیزیں تھیں. تو اس کے بعد پاکستان بن گیا اور پھر اس کے بعد ہم لوگ مائگریٹ کیے. اب پھر میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہی ہوں کہ ہم جب یہ پاکستان بنا ہے، اناؤنس ہوا ہے، اور اس کے بعد ہی جو ہے جیسے شاہدہ نے بھی بتایا کہ جو ٹرینس آ رہی ہوتی تھیں، میرے ابا کا بھی ٹرانسفر، پھر میرے ابا ہی واز فرسٹ ٹو آپٹ فار پاکستان. تو ہم لوگ کا لاہور آنے کا تھا، تو سنا کہ بہت ٹرینیں کاٹ دیتے ہیں لوگوں کو. تو ہمارے نانا نے کہا کہ فوراً سب بچے اور عورتوں کو ابھی ابا سے کہا کہ ابھی آپ کے ٹرانسفر میں دیر ہے تو بھیج دیں. تو وہ ہم لوگ سب لوگوں کو، ہم بچے اور عورتیں آ گئے. وہاں پہ حیدرآباد سندھ میں میری خالہ ہوتی تھی، ان کے پاس ہم لوگ آ گئے. پھر ہمارے جب اس میں ایک جگہ پر ٹرین ایک دم روک دی گئی ہم لوگوں کی. تو ہماری نانی نے ہم سب بچوں کو کہا چلو کلمہ پڑھو، اللہ سے دعا کرو کہ ہم کسی طرح بچ کے نکل جائیں. تو اس کے بعد تھوڑی دیر میں ٹرین واپس چل گئی. پتہ لگا کہ وہ عموماً ڈرا دیتے ہیں نا کہ پھر تو وہ کچھ بھی نہیں رکھا تھا. انہوں نے ٹرین کے آگے جا کے ان لوگوں نے چیک کیا ڈرائیور وغیرہ، تو چل گئی ٹرین. اس طرح سے مطلب یہ ایک پہلا تجربہ تھا جو سن رہے تھے ہمارے کان کے اس طرح مار دیں گے یہ ہوگا، تو بالکل لگا تھا کہ موت ہم لوگ کے سر پہ آ گئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا سب لوگوں کو جو ٹرین میں موجود تھے. اس طرح ہم آ گئے. اور جب ٹرین پاکستان کی ٹیریٹری میں داخل ہوئی ہے تو مجھے یاد ہے اتنے نعرے لگ رہے تھے پاکستان زندہ باد پاکستان. تو یہ ایک میں بھی فخر سے کہتی ہوں کہ میں نے پاکستان بنتے دیکھا ہے. اس کی جو مشکلات ہوئی لوگوں کو. پھر ہم لوگ جب ایک اور بات جو میں آپ کو بتاؤں
کہ جب میرے فادر نے جب پاکستان بن گیا تھا اسی دن پھر ان لوگوں کو آپشن دیا پوچھا تھا تو انہوں نے پاکستان کا دیا، اور گھر آ کے انہوں نے امی کو بتایا کہ اب ہم پاکستان جائیں گے. تو امی سن رکھا تھا کہ وہاں پاکستان میں بہت مشکلات ہیں، لوگوں کو کھانے تک کو نہیں ملتا ہے. تو میں اس وقت بیٹھی ہوئی کھڑکی میں اس پہ ڈیر پہ بیٹھی ہوئی میں سیوئیاں کھا رہی تھی، اور بہت اس معاملے میں مجھے بہت زیادہ ڈانٹ پڑتی تھی کہ بہت آہستہ آہستہ کھاتی ہو. میں نے جب سنا کہ وہاں نہیں ملے گا تو میں نے جلدی جلدی پورا پیالہ خالی کر دیا سیوئیوں کا. تو یہ کہ پتہ نہیں وہاں جا کے سیوئیاں ملیں گی کہ نہیں ملیں گی. تو یہ چیزیں ہیں. لیکن جب ہم پاکستان آئے تو میرے لیے تو دیٹ واز سارٹ آف اے بلیسنگ کہ جب میں وہاں سے 4th کلاس میں پڑھ رہی تھی جب میں آئی ہوں، جب ہمارے فادر کا ٹرانسفر ہوا لاہور میں، تو ہم بھی ہمارے عزیز تھے، ان کے پاس ہم لوگ ٹھہرے تھے جب تک کہ مکان کا انتظام نہ ہو جائے. تو وہ ان کے بچیاں جو تھیں وہ اسکول اسلامیہ گرلز اسکول لاہور کینٹ میں پڑھتی تھیں. تو مجھے تو ایک دم تھا کہ یہاں پر فوراً ہونا چاہیے انتظام اسکول کا. تو انہوں نے کہا ہم اسکول جاتے ہیں تو کل آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم بھی آپ کو بھی داخلہ مل جائے گا. ہم گئے وہاں پر، ہمارا سمجھیے کہ ایک انٹرویو ٹائپ کی چیز ہوئی، اور ہمیں 4th کی بجائے انہوں نے 6th کلاس میں لے لیا. تو پہلی جو انٹر ہونے کا تھا پاکستان، تو وہ دیٹ واز سارٹ آف بلیسنگ فار می. میں نے کہا یہاں پاکستان تو کتنا اچھا ہے کہ ہمیں تو ڈبل پروموشن مل گیا. تو اس طرح سے یہ جرنی شروع ہوئی پاکستان میں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کامیابی دی. تو لوگ کئی کہتے تھے نا، اس زمانے بھی کہا کرتے تھے جب ہم چھوٹے تھے کہ پاکستان آ کے ہم لوگوں نے غلطی کی اور یہ کیا یہ کی. لیکن بے شک اس ملک کو کافی مشکلات ہیں. اکنامکلی تو واقعی ہم لوگ اس وقت بہت ہی ویک ہیں کہنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ مملکت خدا داد ہے، اللہ نے ہر طرح سے مدد کی ہے. اور اس وقت جو ہمارا جو ابھی ریسنٹ جو ایران اور امریکہ کا جو یہ کنفلکٹ ہوا، یہ جو ایک قسم سے، تو اس میں ہمارا پاکستان کا نام بہت اونچا ہو گیا. کنسیلیٹری جو ہماری ایفرٹس نہیں ہیں ہماری گورنمنٹ کی، اس سے بہت حد تک حالات جو ہیں قابو میں آ گئے ہیں، اور امید ہے کہ اوور آل یعنی کنڈیشن جلد امپروو ہو جائے گی. تو آپ لوگ کو مطلب یہ، اور قائد اعظم نے جو اس کو ایک قسم سے مسلم کنٹری تو ہے لیکن انہوں نے ایک ان اے وے سیکولر اسٹیٹ سمجھا. سب کے رائٹس، جتنے ریلیجن ہیں سب کے لوگ رہ رہے ہیں، سب کے برابر کے رائٹس ہیں. کوئی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ان کو فل پروٹیکشن دی گئی ہے. اور جو بعض دفعہ کبھی آپ اس میں میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہندو کے ساتھ یا کسی کرسچنس کے ساتھ کوئی ایک اکا دکا کیس ہوتے ہیں، جو ہمارے یہاں دشمن بھی بہت ہیں، ٹیررسٹ بہت ہیں، تو وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. آپ اپنے ملک کو کبھی ایسا نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ، میں تو کہتی ہوں بہترین ملک ہے. میری بہنیں وہاں رہتی ہیں لنڈن میں. جب میں وہاں پہنچتی ہوں تو میرا مزاج ہی بگڑ جاتا ہے. میں کہتی ہوں میں کتنا محبت والا ملک چھوڑ کے آئی ہوں، میں جلدی سے میری یہ ٹائم ختم ہو میں واپس جاؤں. تو یہ پاکستان کو آپ کمزور نہیں سمجھیں، پاکستان کو کسی کنٹری سے کم نہیں سمجھیں. اتنی محبت یہاں کے لوگوں میں، جو باہر سے لوگ آتے ہیں نا تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کتنی محبت والا ملک ہے یہ. تو ہمیشہ اپنے ملک کی قدر کریں، اور قائد اعظم نے بھی یہی میسج دیا ہے اپنا کہ آپ کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اس ملک کو اکنامکلی، سوشلی اور پورے سوشل سیکٹر کو آپ ڈیولپ کریں. تو آپ نے تعلیم کے لیے بہت اہمیت دی، اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو جینا یونیورسٹی فار ویمن ہے، اس کے جو فاؤنڈر مرحوم مولوی ریاض الدین، وہ بھی اسی زمانے کے، مجھے یاد آتا ہے کہ جیسے ہمارے ابا جس زمانے میں ہوں گے وہ بھی ہوں گے. تو انہوں نے قائد اعظم سے خاص طور سے پرمیشن لی کہ وہ جتنی بھی ایجوکیشنل آرگنائزیشن سیٹ اپ کریں گے
اس کے جو ٹائٹل آف دیٹ آرگنائزیشن اس میں اس کو پریفکس کریں گے کہ جنا، تو قائد اعظم نے باقاعدہ ریٹن ان کو دیا ہے، اور وہ ڈسپلے کئی جگہ پر ہو رہا ہے یونیورسٹی میں. آپ لوگ وزٹ کر کے جو مہمانوں کو کہہ رہی ہوں میں دیکھیں. تو خدا کا شکر ہے یہاں کے سب لوگوں نے بھی پروموٹ کی ہے ایجوکیشن، اور اب بھی کر رہے ہیں. بے شک ہمارے پاس فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں، لیکن سبھی کی ہم گورنمنٹ کو کبھی ہمیں بلیم نہیں کرنا چاہیے. پوری ایفرٹس وہ لوگ کر رہے ہیں، اور ان کے پاس جب جتنے بھی ان کے پاس فنڈس اویلیبل ہوتے ہیں وہ اس میں استعمال کر رہے ہیں لوگوں کے ویلفیئر کے لیے. تو یہ بہت شکریہ، اور مجھے بس یہی کہنا تھا.